ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل قرآن پاک کے 20 اجزاء اللہ نے مکمل فرمائے تھے، مکمل کرنے کی توفیق دی۔ 21ویں پارے سے آج منزل کا آغاز ہوا۔ وہی گزشتہ سورت جو 20ویں پارے میں چل رہی تھی، سورہ عنکبوت، اس کا بقیہ حصہ آپ نے سنا۔ اس کے بعد سورہ روم کا آج آغاز ہوا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اب نسبتاً، ایک پارے میں کئی کئی صورتیں ہیں۔ سورہ روم آپ نے سنی، اس کے بعد سورہ لقمان 21ویں پارے کی وہ سنی الحمدللہ۔ اس کے بعد ایک سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورہ سجدہ ہے۔ ایک تو حامیم سجدہ ہے، وہ آگے آئے گی انشاءاللہ کل۔ یہ سورہ سجدہ ہے 21ویں پارے میں، یہ سنی۔ اور اس کے بعد آخر میں سورہ احزاب، وہ الحمدللہ مکمل سنی آخر تک۔ کل پھر سورہ سبا اور فاطر، پھر یاسین اور صافات، صاد، انشاءاللہ اگلے اس کے صورتوں کا آغاز ہوگا۔ آج جہاں سے منزل کا آغاز ہوا، پہلی آیت آپ نے سنی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ آگے خالق فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام میں فرمایا، قرآن کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ، سب کو یاد ہے آیت، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ مفہوم یہ ہے آیت کا کہ بے شک یہ جو نماز ہے، تنہا، یہ انسان کو نہیں روکنا، یہ انسان کو روک دیتی ہے بے حیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اطلاع ہے اللہ کی طرف سے کہ بے شک یہ جو نماز ہے، یہ انسان کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں مجھے ایک لطیفہ سا یاد آتا ہے، ہمارے استاد فرمایا کر، وہ کہتے تھے بعض اوقات لوگوں کو نا کچھ ایک قرآن فہمی کا بڑا ذوق چڑھتا ہے، عربی سے مناسبت نہیں ہوتی، دو چار جملے سیکھ لیے، اردو ہی سمجھتے ہیں، اور بعض یہ تو خیر لطیفتاً ہو سکتا ہے ہوا بھی۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک شخص میرے پاس آیا، وہ کہتے جی میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اکیلا اکیلا پڑھتا ہوں، اکیلا۔ کہ جی اکیلے کیوں پڑھتے ہو؟ جماعت سے بھی پڑھا کرو۔ چلو مجبوری میں اکیلے پڑھو۔ کہتے اللہ نے فرمایا۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا؟ کہتے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان صلاۃ تنہا، بس نماز تنہا، تنہا اکیلے۔ تو یوں تنہا کا نعوذ باللہ اردو کا مفہوم نکالیں تو یہ تنہا وہ تو نہیں ہے کہ ان صلاۃ تنہا، نماز تنہا ہے، بلکہ نماز کے اندر اسی طرح میں ویسے عرض کر دیتا ہوں، یہ آج کل بھی بعض کو ہوتا ہے، محبت سے میں عرض کر رہا ہوں، کسی پہ بات نہیں کر رہا میں۔ بعض اوقات نا لوگ بڑے ہل ہل کے نماز پڑھتے ہیں، بڑا نماز پڑھتے ہوئے بڑا آگے پیچھے، یہ ایک ویسے مجبوری ہے، خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے، وہ الگ صورت ہے۔ اس کا بھی یہی ایک صاحب سے وہ کسی ہمارے استاد فرمانے لگے، انہوں نے پوچھا، کہنے لگے جی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنے لگے نماز ہل ہل کے پڑھنے کا کون سی حدیث میں؟ ہم نے بھی 4 حدیثیں پڑھی ہیں۔ خیر وہ اب حدیث کی کتاب لے آیا، وہ بیچارے کو عربی عبارت تو نہیں آتی، ترجمہ آگے لکھوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اس میں تھا کہ جب جماعت سے نماز امام بننے کی کبھی توفیق ہو نا، بڑا ہل ہل کے پڑھتا تھا، ویسے سکون سے پڑھتا۔ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہے۔ اب حدیث کا مفہوم ہے، وہ الفاظ ہیں عربی کے کہ جو شخص کسی کا امام بنے تو فَلْيُخَفِّفْ صَلَاتَهُ، وہ نماز میں ذرا تخفیف کرے، یعنی بہت لمبی نماز نہ پڑھائے کرے، تخفیف، مختصر۔ اس کو کسی ترجمے والے نے لکھا کہ ہلکی نماز پڑھائے کرے، وہ حضرت نے ہلکی کو ہل کے پڑھا، کہ ہلکی نہیں، جو امام بنے اس کو چاہیے کہ ہل کے نماز پڑھے۔ تو نعوذ باللہ یہ تو ویسے ہی میں نے عرض کر دیا، یہ جو آیت ہے، اس آیت کو میں نے عرض کرنا ایک بات، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اب یہاں ایک وسوسہ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، شیطان بہت وسوسے ڈالتا ہے، اور پھر وہ زبانوں سے الفاظ نکلواتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے، کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، لیکن سب کو چھوڑیں، میں اپنے بارے میں سوچوں، ہم اپنے حوالے سوچیں۔ آپ کہیں یار بظاہر
کسی حد تک نماز پڑھنے کی توفیق اللہ دیتا ہے، لیکن وہ برائی سے جیسی رکاوٹ آنی چاہیے وہ رکاوٹ تو نظر نہیں آتی۔ بے حیائی سے، برائی سے، قرآن تو کہتا ہے بس نماز پڑھ لو، اس کے اندر خود تاثیر ہے کہ رک جاؤ گے، تو بظاہر تو محسوس نہیں ہوتا ہے۔ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یاد رکھیں قرآن میں ہے ان الصلاۃ، نماز روکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز دیکھیں نا کسے کہتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر ایک اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے، شکل، ایک اس کے اندر روح ہوتی ہے، اسپرٹ، اس کی جو بھی اسپرٹ ہے، روح کہہ لیں۔ آپ ایک پکچر بنا دیں یہاں بورڈ کے اوپر پھول کی، اب دیکھنے سے کسی سے پوچھے کہیں گا پھول ہے، بھائی پھول تھوڑی ہے، پھول کی شکل ہے وہ، اس میں سے خوشبو تھوڑی آئے گی، اس میں سے نچوڑ کے عرق تھوڑی نکلے گا، وہ پھول کی شکل ہے۔ تو ایک ہے نماز کی یہ ظاہری شکل، یہ جو ہم ہاتھ باندھ کے اور اس کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو ظاہری شکل ہے۔ ایک ہے نماز کے اندر وہ حضوری کی کیفیت، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت یوں کرو گویا کہ خود اللہ تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ہاں فإن لم تکن تراہ، اگر اس منصب تک فائز نہیں ہو سکتے تو یہ تو تصور کرو فإنہ یراک، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب نماز کے وقت جب آپ یہ کیفیت پیدا کریں گے، اور پیچھے 18ویں پارے میں گزر چکا ہے، وہاں میں تفصیل نہیں عرض کر سکا، آپ خود پڑھیں، 18ویں پارے کے آغاز میں بھی اسی نوعیت کا مضمون ہے، جہاں سے 18واں سورہ مومنون شروع ہو رہی ہے، وہاں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ قد افلح المؤمنون، صرف اتنا نہیں ہے کہ مومن ایمان والے فلاح پا گئے، اب یہاں بھی بندہ ہو جاتا ہے مطمئن الحمدللہ جی میں ایمان والا ہوں، کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے کہہ دیا کلمہ پڑھنے والے کامیاب، آج کل بڑی یہ بات چل رہی ہے بس کلمہ گو اور کافر اور یہ وہ۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والے کامیاب کون ہوں گے، اس میں پہلی صفت یہی ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، توجہ، حضوری کی کیفیت۔ تو یہ یہاں بھی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے جس کو واقعتاً نماز کہتے ہیں، یہ انسان کو برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اور دوسرا بات حضرات نے یوں بھی سمجھایا ہے کہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے نماز روکتی ہے، کیا مانا؟ جب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں اس وقت تک تو رکے ہوئے ہیں، چاہے گھر میں ہی پڑھیں بھئی نماز جیسا بھی گیا گزرا ہو، جب تک نماز میں مصلی پہ کھڑا ہے، چلو وہ بے حیائی برائی کی کیفیت تو نہیں ہے جو باہر نکل کر بازاروں میں، تو نماز نے روکا کہ نہیں روکا؟ تو نماز روکتی ہے یا تو اس وقت تک، اور یا وہ نماز کی جو اصل کیفیت ہے۔ اور تیسری بات بالکل واضح ہے، یہ آزمائی بھی بات ہے، ہر شخص سمجھتا ہے، آپ دیکھ لیں معاشرے میں ایک ہی گھر میں دو بھائی ہیں، ایک ہی کلاس میں چند طالب علم ہیں، ایک نمازی ہے تھوڑا سا اہتمام کرتا ہے، ایک بالکل نہیں نماز پڑھتا، آپ دونوں کی حالت جا کے دیکھ لیں، مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو خود احساس ہو جائے۔ تو نماز کے اندر تاثیر تو ہے، صرف یہ ہے کہ نماز کی ہم وہ کیفیت، ایک تو ظاہری شکل و صورت ہے، ہم ظاہری شکل و صورت ہی اگر ویسی بنا لیں، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم کم از کم ظاہری شکل و صورت ویسی بنا لیں، اور اس کے لیے اہل علم نے، آپ نے علماء سے سنا ہے، بڑا آسان طریقہ ہے کہ نماز میں توجہ قائم رکھنے کا۔ ایک تو نماز میں کم از کم اپنے نظروں کی حفاظت کریں۔ حفاظت کا مطلب ہے کہ بالکل جیسے ہر موقع پہ 4 ہی موقع ہوتے ہیں نماز میں، ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجدہ ہے اور ایک تشہد ہے۔ ان چاروں مقام پہ جہاں جہاں نگاہ رکھنے کا حکم ہے، قیام کی حالت میں سجدہ کی جگہ پہ نگاہ رکھیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے۔ رکوع کے اندر پاؤں کی پشت پہ نگاہ رکھیں، سجدے کے اندر بھی ظاہری بات ہے جہاں آپ کی نگاہ ہے یا ناک کے اس حصے میں یا جہاں بھی زمین کا حصہ وہاں نگاہ رکھیں۔ اور تشہد میں خیال رکھا کریں کہ تشہد میں آپ نے نگاہ رکھنی ہے گود میں، لیکن گود میں رکھنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے گردن ایسے کر کے جھکا لی، ایک یہ ہے کہ گردن سیدھی ہے، نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہیں، تو گود میں آپ نگاہ رکھیں۔ ان نگاہوں کی اگر آپ حفاظت کر لیں
اور وہ ایک تصور ذہن میں قائم کر لیں کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، تو انشاءاللہ وہ اس کے اندر اثرات اللہ نہیں ڈالنے، وہ اثرات ڈالے گا۔ خدا نہ خواستہ پھر بھی نہ ہو، اب شیطان دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہ ایک صحابی نے پوچھا تھا، یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ آج کل کے بڑے وسوسے ہیں، وہ مکار ہماری جان نہیں چھوڑتا کبھی، خصوصاً جس کو اللہ 4 نمازوں کی توفیق دے حاضری کی، اس کے پیچھے لگتا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اور نماز کے بارے میں پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں، صحابی کہہ رہے ہیں، صحابی عام بندے کی بات نہیں کر، صحابی پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں بعض اوقات ایسے خیالات ہمیں آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، صحابی کا کہنا ہے ہم آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتے، ان کو نہیں بخشا اس نے، ایسے خیالات وسوسے آتے ہیں۔ وہ طویل ہے، 2-3 حدیثوں کا مفہوم ہے۔ آپ سے نے پوچھا اچھا خیال آنے کے بعد دل اچھا سمجھتا ہے؟ کہنے لگے اچھا کیا یہ اب وہ ہمارے والی بات، دل اچھا کیا سمجھتا ہے جی؟ بالکل یوں لگتا ہے کہ ابھی جیسے زمین شق ہو اور یہ کوئی نماز ہے۔ اب شیطان ہمارے پیچھے لگ کے کہتا ہے اگر 2-4 دفعہ کوئی خیال آئے، ہم نے یہ بات سن لی کہ جی نماز میں توجہ ہونی چاہیے، اللہ نہ کرے میری توجہ اگر نہیں ہوئی، اب شیطان اگلا حربہ کیا ڈالتا ہے، اور ایسے الفاظ سننے کو ملے ہیں معذرت کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں جی کوئی ایسی نماز سے کیا فائدہ، نعوذ باللہ، ایسی نماز تو پھر نہ ہی پڑھو، استغفر اللہ۔ اب سنیں حدیث کیا ہے، میں پھر حدیث کی طرف آ رہا ہوں۔ صحابی نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے خیال آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی ڈانٹا نہیں انہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ سنیں، جب وہ صحابی پوچھ رہے ہیں کہ جی خیال آتے ہیں اور خیال پر دل پہ بڑا بوجھ ہے، آپ سے نے فرمایا گھبراتے کیوں ہو، ذالک محض الایمان، بھائی یہ تو ایمان کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارے اندر ایمان پنپ رہا ہے، ایمان کچھ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ پھر اہل علم نے سمجھایا ہے، محدثین نے، کہ دیکھیں کوئی بھی اگر چور ہے کسی چیز کا، چور وہاں آئے گا جہاں اسے اپنی مطلوبہ مال ملے گا، خالی آدمی کے پاس نے کیا کرنا؟ تو اگر شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے اور خاص نماز کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ اندر کچھ نیکی موجود ہے، اسی کو تو اسے فکر ہے۔ وہ چور ہے آپ کی نیکی کا، وہ چور ہے آپ کے سجدے کا، کہ مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے نہیں کیا، تو یہ سجدے میں کیوں لگا ہوا ہے؟ پہلے تو باہر اس نے روکنے کی کوشش کی، نہیں روک سکا، پھر مسجد میں آ کے کوشش کی، نہیں روک سکا، اب جب نیت مان کے کھڑے ہو گئے، اب وہ نماز کے اندر جناب اس کے وسوسے شروع ہو گئے۔ تو اس وسوسوں کا علاج صرف ایک یہی ہے کہ آپ یہ حدیث سامنے رکھیں ہمیشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور پھر دل میں نا، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، بہرحال میں ان کی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اپنی بات تو کوئی بھی نہیں ہے، اہل علم سے جو باتیں سنی بڑوں سے، وہ فرماتے تھے اگر کبھی بہت زیادہ ذہن تنگ کرے نا، یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ فرماتے تھے کبھی دل میں نے یہ سوچ لیا کرو کہ ایک تو حدیث ذہن میں لے آؤ، اور یہ سوچو کہ میرا اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے نا، علیم بذات الصدور، اسے پتہ ہے، اور میرے رب نے ہی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کہلوایا ہے کہ یہ ایمان کی علامت ہے، دل پہ بوجھ دو، بلکہ شیطان سے باتیں کر کے اس سے کہو، یعنی نماز کی حالت میں تو نہیں، ویسے اس کو کہ تو وسوسے ڈالتا ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے، میرے اللہ نے کہا ہے ایسا ہی پڑھتا رہے، میں ایسے ہی قبول کروں، بس میں ایسے ہی پڑھوں گا، تو جو مرضی کر، 2-4 دفعہ خیال کو جھٹکیں گے نا، وہ پھر خیال نہیں آئے۔ تو یہ ان الصلاۃ، میں عرض کر رہا تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نماز نصیب فرمائے کہ جو واقعتاً بے حیائی سے، برائی سے روکے۔ وہ نماز کی کیفیت وہ اسی صورت میں حاصل ہوگی کہ جب ظاہری شکل و صورت اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ممکن ہو۔ اسی لیے میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا کہ نماز کا سلام پھیرتے ہی کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ، حالانکہ آپ نے کوئی گناہ کا کام تھوڑی کیا ہے کہ آپ کہیں جی استغفر اللہ، یہ میں نے کیا کیا، استغفر اللہ، آپ نے بہت بڑی نیکی کی ہے، جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جیسے نماز کی شان تھی، جیسی نماز کی حالت ہونی تھی، جیسی حضوری کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ سے مناجات کی، وہ ہم کہاں ہمیں وہ حاصل ہو سکی، لہذا استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، آپ نے سورہ روم آج سنی ہے، سورہ روم کے شروع میں چلے میں عرض کر دیتا ہوں، وقت بھی بہت مختصر ہوتا ہے۔ سورہ روم بھی سنی، سورہ سجدہ، سورہ لقمان بھی سنی، اور سورہ احزاب بھی۔ سورہ احزاب کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں اور ایک سورہ روم کا، بلکہ رہنے دیں۔ سورہ روم میں وہ شرط والی ہے
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سورہ روم کی جو ابتدائی آیات ہیں شرط لگائی تھی. میں سورہ احزاب کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں. سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں آپ نے ایک آیت سنی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کہہ رہا، سوچئے گا ذرا. آج ہی آپ نے وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود کے حوالے سے وہ بھی آج ہی آپ نے سنی ہے، وہ بھی سورہ احزاب میں ہی ہے. یہ احزاب کے شروع میں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے. جانوں سے بھی زیادہ ہم پر حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا ہے. اسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے دل میں والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں سے پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ ہے. آگے کیا فرمایا؟ وازواجہ امہاتہم. یہ اسی سورہ احزاب میں کئی اس طرح کی باتیں میں آغاز آج کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل تفصیل مزید عرض کروں گا. وازواجہ امہاتہم، ان کی جو ازواج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ امت والوں کی مائیں ہیں. یہاں میں تھوڑی سی ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ سب کو محفوظ رکھے. کسی کے حوالے سے نہیں، نہ کسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جنرلی میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا ایمان جیسا ہے، من آنم کے من دانم بقول شیخ سعدی سب جانتے ہیں. یہ جو اتنی مقدس ترین ہستیاں ہیں ہماری مائیں اور یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خدا را ان کے بارے میں زبان درازی تو بہت دور کی بات ہے. ان کے بارے میں اگر کوئی لفظ سنے بھی نہ کہیں، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیں، اللہ کے لیے اپنا ایمان بچاؤ. کیونکہ یہ وہ مائیں ہیں جن کے ماں ہونے کا اعلان قرآن نے کیا ہے. ہمارے استاد سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے، معذرت کے ساتھ مثال ذرا عجیب سی لگے. وہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں، والدین ہیں، اللہ جو حیات ہیں، صحت و عافیت سے رکھیں، جو رخصت ہو گئے ان کے درجات بلند کرے، آمین. وہ فرماتے تھے کہ ہمارے جو ماں اور باپ ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ جی یہ آپ کی ماں ہیں یا آپ کے باپ ہیں، والد ہیں، ان کی آپ کے پاس عقلی دلیل کیا ہے؟ عقلی لاجیکلی کیا ہے؟ تو آپ گھوم پھر کے بس ایک ہی بات کہیں گے کہ جی ہم نے بس بچپن سے دیکھا، چھوٹے سے تھے جب سے آنکھ کھولی ہے، ہمارے دادا، نانا، نانی، پھپھو، چاچو یہ بتاتے تھے بیٹے تمہارے باپ ہیں، یہ تمہاری ماں ہیں، ہم نے بچپن سے ان کو ماں باپ کے رنگ میں دیکھا ہے. عقلی طور پہ آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کوئی دلائل سے. آپ ویسے کر لیں کوئی اپنے ڈاکومنٹیشن سے، یہ وہ الگ چیز ہے. یعنی اس میں 1% کہیں چانس ہو سکتا ہے غلطی کا، اور بعض اوقات بعد میں سامنے چیز آ جاتی ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ جی اصل والدین تو اور تھے. چلے ان کے بارے میں تو 1% شک ہو سکتا ہے نا، لیکن جن کے بارے میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں اعلان ہو جائے یہ تمہاری مائیں ہیں، ان کے بارے میں تو وہ شک بھی نہیں رہا. وہ شک کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بھائی ازواجہ امہاتہم، یہ جو ازواج مطہرات ہیں ساری کی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک تو ان کی ہستی کا حق تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ ہے، اور ان کی ازواج عام عورتیں نہیں ہیں، یہ امت کی مائیں ہیں، ہم سب کی مائیں ہیں، امہات المؤمنین. اور اگر آپ میں سے کسی کو نصیب ہو، بار بار اللہ حاضری کی توفیق دے، ساری مائیں ہماری یہ جو امت کی مائیں ہیں، یہ تقریباً سوائے 2 کے یہ آرام فرما رہی ہیں جنت البقیع میں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یہ مکہ مکرمہ میں مقام شرف میں ہیں، اور ہماری سب سے بڑی ماں حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی میں ہے. یہاں جنت المعلی میں بعض اوقات میں ویسے میری عادت ہے اگر کسی کو اللہ کا حاضری کی توفیق دے، چند باتیں جو میں عرض کرتا ہوں ان سے ایک بات یہ بھی میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ جنت المعلی میں اس در پہ ضرور حاضری دے. اور بیشتر حضرات سے جب ذکر ہوا وہ گئے، کہنے کے واقعات ہمیں نہیں اندازہ تھا. جنت المعلی میں ہماری ماں خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی ہیں. یہ ہماری وہ ماں ہیں جن کے بارے میں ہماری دوسری ماں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ مجھے بڑا رشک آتا ہے، مجھے بڑا رشک آتا ہے خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پہ، وہ خود حالانکہ قابل رشک ہیں، مجھے بڑا رشک آتا ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید ہی کوئی مجلس خالی جاتی ہو جس میں حضرت خدیجہ کا ذکر نہ فرماتے ہو رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ ساری مائیں ہماری انتہائی قابل احترام۔ تو وازواجہ امہاتہم، اگلی آیت میں اسی آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، اگلا لفظ ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا۔ شروع میں یہ حکم تھا، ایک چیز کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہاں سے، جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری سیرت آپ کے سامنے الحمدللہ، تو ہجرت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا ایک رشتہ قائم کیا تھا، اخوت کا، جسے مواخات مدینہ کہتے ہیں، کہ آپ سر فرمایا تھا بھئی یہ مہاجر آئے ہیں، اب اتنی بڑی ایک کس طرح آبادی ہوگی، تو ایک ایک انصار صحابی کو بلایا، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارا بھائی ہے، وہ ان کا بھائی، وہ ان کا بھائی۔ شروع میں یہ بھائی چارگی کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ وراثت میں بھی حصہ ملتا تھا۔ کچھ عرصہ یہ حکم رہا ہے، پھر یہ قرآن کی آیت اتری وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ۔ ہاں جو اولو الارحام ہیں، جو یعنی قریبی رشتے ہیں، رحم والے، بلڈ ریلیشن جسے آپ کہتے ہیں، وہ جو رشتے ہیں، ہاں وہ بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب میں اب بعض زیادہ حقدار ہیں، من المؤمنین والمہاجرین، ان مہاجرین اور مؤمنین سے، ہاں الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، اگر تم ویسے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہو تو وراثت میں سے دے دو تو دے دو۔ اس آیت نے آ کر وہ حکم منسوخ کیا ہے، یہ آیت اسی حوالے سے ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 4-5 ہے غالباً، تو اس میں النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ازواج مطہرات کے حوالے سے، اور تیسرا حکم اس آیت کے ختم ہونے کے حوالے سے، اور ایک آخری بات 22ویں پارے کے شروع میں، وہ بھی ازواج مطہرات میں 1 منٹ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے، وہ کل میں عرض کروں گا اس کی تفصیل، ایک بات آج بتا دیتا ہوں، ازواج مطہرات کے بارے میں یا نساء النبی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے، وہاں پورے رکوع کے آخر میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ بھی ایک غلط فہمی بعض اوقات آتی ہے، اہل بیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان وہ تو 100%، 101% ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، ہمارے سر کے تاج ساری ہستیاں ہیں، لیکن اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ قرآن کی آیت پر سارا خطاب آپ خود پڑھیے گا، 22ویں پارے کا آغاز ہے اور 21ویں کا اینڈ، پورا رکوع پڑھتے جائیں، خطاب ہر دوسری آیت میں کس کو ہے؟ نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، اور آخر میں اللہ فرمایا انما یرید اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس، تم سے گندگی دور کرے، کن سے؟ اہل البیت، اے اہل بیت۔ تو اہل بیت سے یہ سارا خطاب کس کو ہے؟ ازواج مطہرات۔ تو ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ ہمیں سچی محبت عقیدت دے، اور اگر شیطان وسوسے کبھی ڈالے اور جن کے دلوں میں ہے، اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، نغضشات سے درگزر فرما۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی بھی درخواست کی ہے، جو بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما۔ ڈاکٹر قاری احمد میاں صاحب تھانوی بھی ابھی پچھلے دنوں آپریشن بھی ہوا، آج کل پھر بہت علیل ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں بال بال صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام اکابرین بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر صحت و عافیت سے قائم دائم فرمائے۔ ہمارے جو بھی یہاں اس مسجد میں بھی اس وقت بزرگ موجود ہیں، اللہ ان تمام بزرگوں کو صحت و عافیت سے مسجد کی رونق بنائے رکھے، اسی طرح محبت کے ساتھ مسجد میں آنے کی اور ہم سب کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو تمام بڑوں کی، بزرگوں کی، والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا